الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا اور کہتے ہیں، اتخذ اتخاذ رکھنا، ٹھہرانا، بنانا، اتخذ اللہ اللہ رکھتا ہے ولدن اولاد، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے. سبحانہ، حالانکہ اس کی ذات پاک ہے. سبحانہ، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے. یہ سبحانہ کا لفظ سمجھے کہ یہ اسم مصدر ہے. تسبیح یا سبح سے اسم مصدر کے معنی اسی معنی میں ہے. یہ کوئی مصدری لفظ کے علاوہ کسی لفظ میں استعمال ہو اور معنی اس کا مصدر ہو تو اس کو بھی اسم مصدر ہی کہتے ہیں. جیسے سلم یسلم تسلیما، تسلیم کے معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سلام، اور یہ مصدر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے سبحان. اور یہ عموماً یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور مضاف ہو کر جو محذوف ہو تو دائمی کے معنی میں آتا ہے ہمیشہ کی پاکی. تسبیح معنی پاکی ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا. یہ سبحان غفران کی طرح مصدر ہے، جیسے غفران ہے، اور جیسے معاذ اللہ تو کی طرح یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی فعل محذوف کیا ہے؟ اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں. اس فعل محذوف کا اس میں فعل محذوف ہوتا ہے، اس میں اسبح. تو معنی کیا ہوا کہ وہ پاک ہے، پاکی کے معنی میں ہے. یا میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی. کس چیز سے پاک ہے؟ تمام عیوب سے پاک ہے. اور یہاں یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. یہ ان تینوں گروہ جو کفار کے تھے، مشرکین، عیسائی، یہودی، ان تینوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی تھی. مشرکین مکہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اعوذ باللہ. یہود کا ایک طبقہ عزیر ابن اللہ کہتا تھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. مسیح ابن اللہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. تو اس طرح کی نسبت، بےہودہ نسبت اللہ کی طرف یہ لوگ کرتے تھے، اور ایسی نسبت کا ذکر کر کے ہی فوراً قرآن میں سبحانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ان تمام عیوب سے پاک ہے. دیکھیں، اگر فرض کریں کہ اللہ کی اولاد ہو، اعوذ باللہ، اولاد کا ہونا عام انسانوں اور دوسری جاندار مخلوق کی جو اولاد ہوتی ہے، تو جس جنس کی وہ مخلوق ہو اسی جنس میں سے اولاد ہوگی نا. مثلا کوئی شادی ہو اور عورت کو لے جائیں ہاسپٹل، لیبر روم میں ہو، ساس سسر اور سارے لوگ جمع ہوں کہ بچہ ہونے والا ہے، اور اندر جا کے دیکھا کہ عورت سے بچہ ہونے کے بجائے بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو چھپائیں گے کہ نہیں چھپائیں گے؟ منہ چھپاتے پھریں گے کہ کتنی بڑے عیب کی بات ہے نا. تو اب اگر اللہ کی اولاد کہتے ہو تو عقلی طور پر ذرا سوچو کہ کیا وہ اللہ کی اولاد اللہ کی جنس میں سے ہو یا جنس کے علاوہ ہو. جنس کے علاوہ ہو تو یہ تو عیب کی نسبت، بہت بڑے عیب کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ خود تو اللہ ہے اور اتنا قادر کہ بچے بھی پیدا کرتا ہے، اور الیاذ باللہ بچہ بھی ایسا کہ جو اللہ کی جنس کا نہیں ہے. غیر جنس کا کی اولاد بذات خود ایک بہت بڑا عیب ہے، اور ایسے عیبوں سے اللہ پاک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ وہ اسی جنس میں سے ہو تو جنس کا ہونا تو یہ لوگ بھی قائل نہیں تھے. اس کے جنس کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس طرح کا اللہ ہوگا اس طرح کا وہ ہوگا، ہے نا. جو صفات اللہ کی ہوں گی تو وہی صفات اس کی بیٹے کی بھی ہوں گی یا بیٹیوں کی بھی ہوں گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے بیٹا ایسا پیدا کیا کہ اعوذ باللہ وہ نااہل بیٹا تھا کہ اس کی صفات کو پکڑ نہیں سکتا. کہ اللہ چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تمام کائنات پر کنٹرول کرنے والا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جان نشین اپنا پیدا کیا وہ بھی نامکمل. تو ایسے عیب سے اللہ پاک ہے نا. اور اگر اسی جیسا ہو کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا اور وہ بالکل اللہ ہی کی طرح ہے تو پھر اللہ ایک نہیں ہوا.
آپ نے تو بہت سارے اللہ ثابت کر دیے. پھر وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، ایک اللہ کے سوا دوسرے اور بھی اللہ الہ ہوں تو کب کا فساد برپا ہو چکا ہوتا. اور اس چیز کے یہ لوگ بھی قائل تھے، اسی کی صفات کا متصف اس کو یہ بھی نہیں کہتے تھے. تو یہ عقلی طور پر ایک بھونڈا قسم کا دعویٰ تھا ان لوگوں کا، ایک ایسی بات تھی جو عقل میں بالکل بھی نہیں آ سکتی. تو کہنے لگے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہے، بیٹا بنایا ہوا ہے. سبحانہ، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے. دیکھو اللہ کی تو یہ صفات ہیں کہ ہاں جس کو تم بیٹا کہتے ہو ان کی یہ صفات ہو سکتی ہیں، وہ تم بھی مانتے ہو کہ نہیں ہو سکتی. تو جب نہیں ہو سکتی تو ایسا بیٹا پیدا کیوں کریں؟ ایسے عیبدار اللہ کو تم کیوں متصف کرنا چاہتے ہو ایسے عیبوں کے ساتھ؟ بلکہ بل لہو ما فی السماوات والارض. اب اولاد کا ہونا ایک اور بات بھی یہاں سے، اولاد کا ہونا انسان کی ضرورت ہے. اولاد کا ہونا انسان کی یا مخلوق کی ضرورت ہے کہ محتاج ہے، کہ اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہے. جس کا بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو وہ کہتا ہے کہ پھر جب میں عمر رسیدہ ہو جاؤں، مجھے ضرورت پڑے گی کسی بھی وقت، تو میری تو اولاد ہی نہیں ہے. جو ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے، اس ذات کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. بل لہو ملک السماوات والارض، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کل لہ قانتون، قنوت تابعداری کو کہتے ہیں نا، قنط یقنط سے. کل سب لہو اسی کے لیے، قانتون تابعدار ہیں، کل لہو قانتون سب کے سب اس کے فرمان بردار ہیں. اب بیٹوں بچوں کی تو مخلوق کو ضرورت پڑتی ہے، دوسرے جانداروں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ فرمان بردار ہو، باقی چیزیں تو اس کی فرمان برداری نہیں کرتی. یہاں تو ایک ذرہ ذرہ اللہ کا فرمان بردار ہے. پھر آگے صفات جو بیان کی جا رہی ہیں اللہ کی، وہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ صفات جن کو الیاذ باللہ تم بیٹا کہتے ہو ان میں موجود نہیں ہے. بدیع السماوات والارض، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین. بدیع نیا پیدا کرنے والا، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ہم اس کے لیے لفظ موجد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آسمانوں اور زمین کا موجد. دیکھو ایک ابداع ہے اور ایک ابدع یبدع ابداع، ایک خلق یخلق خلقا خلق ہے. دونوں کا معنی عموماً پیدا کرنے سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. ابداع جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز ایسی کہ نئی پیدا ہو. نئی کا مطلب کیا؟ اس کا کوئی مادہ پہلے سے موجود نہ ہو، اس کا میٹیریل خام مال پہلے سے موجود نہ ہو، اس چیز کو وجود دینا یہ ابداع ہے. اور یہ ابداع صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا. آسمان کا کوئی میٹیریل نہیں تھا، زمین کا کچھ نہیں تھا، ان چیزوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ ابداع ہے. اور خلق میٹیریل، اس کا خام مال پہلے سے موجود ہوتا ہے، ان کو جوڑ کر کوئی چیز بنائی جاتی ہے. جیسے انسان مخلوق ہے کہ مٹی وغیرہ، پانی، مٹی اور ہوا اور یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، ان کو ملا کر جوڑ کر بنایا انسان کو، تو یہ خلق ہے. سمجھ گئے؟ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا، موجد ہے آسمانوں اور زمین کا. اور پھر اس کو کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اذا قضا امرا، اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے، امرت کسی کام کو، جب حکم کرتا ہے کس کام کو، فانما یقول تو یہی فرماتا ہے لہو اس چیز کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے. آگے کہا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے. اور نہیں جانتے سے مراد عموماً مشرکین مکہ مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب تو کتاب کے علم کا دعویٰ کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا، لولا کیوں نہیں، کیوں ایسا نہیں، یکلمنا ہم سے بات کرتا ہے اللہ، اللہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، او یا تأتینا آتی ہے ایتن کوئی نشانی. کذالک قال الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح، قال الذین کہہ چکے ہیں، الذین وہ لوگ، من قبلہم جو اس سے پہلے تھے، مثل قولہم انہی کی سی بات. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں. تشابہت قلوبہم، تشابہ تشابہ ایک جیسا ہونا، ایک سے ہیں، قلوبہم ان کے دل، تشابہت قلوبہم ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات، قد یقینا بینا ہم نے بیان تبین ہم نے بیان کی ہیں آیتیں، نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے واسطے ہے، یوقنون جو یقین لاتے ہیں. قد بینا الآیات
لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ تو یہاں یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، اس سے پہلے بھی مثال دی کہ اس سے پہلے کے لوگ بھی، قومیں بھی اپنے نبی کے سے اس طرح کے مطالبے کرتے آئے ہیں، کہتے تھے کہ بھئی اللہ براہ راست آ کے ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، آپ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، آپ کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو گویا کہ یہ بھی نبی جیسا بننا چاہتے تھے یا فرشتے جیسے بننا چاہتے تھے، حالانکہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر دیکھنے کی استطاعت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، لیکن ہر چیز کو یہ دیکھ نہیں سکتا۔ آنکھوں کے بارے میں آپ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کے دیکھنے کی استعدادوں میں بہت فرق ہے۔ بعض رنگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، دوسرے جانوروں کو نظر آتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے۔ بعض ان کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ استطاعت اور طاقت جو ہے، جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو براہ راست اللہ کو دیکھ سکے یا اللہ کی سن سکے۔ سننے کی استطاعت بھی ہر ایک کی مختلف ہے۔ دیکھو جاندار جتنے بھی ہیں ان میں ایک جیسی استطاعت نہیں ہوتی، انسانوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی اونچی سنتا ہے، کوئی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور مخلوقات میں دیکھیں گے، چوہا جو ہے یہ گندم کے گوداموں میں ان کے لیے ایک گھنٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کی آواز ہوتی ہے، لیکن ایسی آواز جو انسان نہیں سن سکتا، لیکن وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ چوہا سن لیتا ہے، وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے وہ وہاں سے۔ چوہا بہت باریک چیز بھی سن لیتا ہے، انسان نہیں سنتا۔ تو سننے اور دیکھنے اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ محدود ہیں، ہر ایک میں مختلف ہیں۔ تو سننے اور دیکھنے کی ایسی طاقت اللہ نے انسان کے اندر اس دنیا میں نہیں رکھی ہے کہ وہ براہ راست اللہ کو دیکھ لے یا براہ راست اللہ کی بات سن سکے۔ تو اس کے لیے واسطے کے طور پر اللہ نے فرشتوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو رکھا ہے کہ وہ ان میں یہ استعداد اور صلاحیت رکھ کے وہ اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ تسبیح پاکی آپ کی بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اپنے آپ کو وہ سمجھنا چاہتے تھے اس چیز کو۔ تو اللہ نے وہاں کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حاکمانہ جواب تھا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر ان کو عملی طور پر پریکٹیکلی دکھا دیا کہ بھائی انسان کو میں نے ایسی استعداد والا بنایا ہے، اس قسم کی اس میں صلاحیتیں ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ انسان کے اندر عقل رکھی ہے، شعور رکھا ہے اور اختیار کی طاقت اس کو دی ہے، اچھے برے میں کہ کوئی اختیار کرنے کی طاقت اس کے اندر رکھ دی ہے انسان کے اندر۔ تو اس کے اندر برا کرنے کی بھی طاقت ہے، اس کے اندر اچھا کرنے کی بھی طاقت ہے۔ پھر اس کو راستہ دکھایا گیا ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھے رہو گے، برا کرو گے تو برے رہو گے۔ باقی مخلوق میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، پاک مخلوق ہے، لیکن جو کام ان کو دیا گیا ہے بس اسی کام کے لیے ہے، وہ اس کام کے علاوہ اور کچھ وہ نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو اللہ نے اختیار اور عقل دی ہے، اور یہی ایک آزمائش ہے اس کی، یہی اس کا امتحان ہے بس۔ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی اس آزمائش کی کیا ضرورت تھی، خود اللہ آ کے سامنے آ کے باتیں کر لیتا، تو کیا کوئی کافر رہتا ہے؟ کوئی امتحان ہوتا پھر یہ؟ پھر تو یہی کہہ دو کہ دنیا ہی کیوں پیدا کی ہے اور ڈائریکٹ جنت میں پیدا کر لیتا۔ اللہ کی اس تخلیق کا یہ منشا نہیں تھا، باقی ساری چیزیں تو اس کے فرمان بردار ہیں، ایک فرمان بردار اور پیدا کرنے کی کوئی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات سے ہٹ کر یہ ایک ایسی مخلوق ہو کہ جس کو ہم یہاں یہ اختیار دے کر اس کی آزمائش کریں اور اس کے مطابق پھر آگے کامیابی ناکامی کا فیصلہ کریں۔ تو یہ امتحان ہے، جیسا کہ انسان یوں کہے کسی امتحان دینے والے سے کہ بھئی آپ نے پرچے میں یہ سوالات میتھ کے اتنے مشکل کیوں دیے ہیں، آپ اس کے نیچے سوال کا جواب بھی لکھ کے ہمیں دے دیتے، کیا ضرورت تھی؟ تو وہ امتحان والا کہے گا یہ بڑا پاگل نہیں ہے، یہ تو آپ کا امتحان ہے، میں آپ کو حل کر کے کیسے دے دوں، حل تو آپ نے کرنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہم امتحان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو امتحان ہی یہی ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی سامنے آ جائے، فرشتے بھی سامنے آ جائے، ساری چیزیں سامنے آ جائے، غیب کھل جائے، تو پھر امتحان تو نہیں ہوا، یہ تو آپ کو امتحان میں بٹھا کر سارے پرچے نقل کرا دیے گئے، دے دیے گئے۔ سمجھ گئے؟ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو۔ اور پھر دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ نشانی کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی نشانیوں کا یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہزاروں نہیں بے شمار نشانیاں لے کر آئے ہیں، یہ پیغمبر ہے اللہ کا۔ نہ ماننے والوں کے کوئی بدرا بہانہ بیسیا، نہ ماننے والوں کے لیے پھر وہ ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نبیوں سے ان کی امت نے مخصوص نشانیوں کا مطالبہ کیا،
کہ بھائی اس قسم کی نشانی، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم تھی نا، صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. تو مطالبے کی جو نشانی ہوتی ہے اس میں اللہ کا طریقہ کار جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب مطالبے کی نشانی اللہ جب ظاہر کر دیتا ہے، ویسے نشانیاں تو بہت سارے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، لیکن اگر کوئی خاص قسم کی نشانی کا مطالبہ کرتا ہے، اس قسم کی نشانی جب آ جاتی ہے تو پھر یہ آخری ہوتی ہے. مان لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر یقینی طور پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر. اور اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے مطالبات تو نہیں مانے جاتے تھے. معجزات وہ دکھائے جو خود اللہ نے دکھلائے نبی کے ذریعے. قرآن ہی بڑا معجزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہی بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک لفظ کسی استاد سے نہیں پڑھا، براہ راست استاد اللہ کا بنا. جبھی تو اتنے علوم اور عرفان کا سمندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی بہت سارے معجزات دکھا دیے، لیکن یہ مخصوص معجزات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ معجزات تو ہم نے، نشانیاں تو ہم نے بہت ساری اتاری ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین لانے والے ہیں، یقین کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ چیز واضح ہو جائے. اور جو بہانے بنا کر بھاگنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ بھی ہزاروں نشانیاں آپ دے دیں تب بھی وہ مانیں گے نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر. بشیرن یہ باب سمیع سے خوشخبری سنانے والا، نذیرن انذار باب افعال سے ہے ڈرانے والا. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں انذار کے بارے میں. بشیر تو یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے، بات مان کے چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نبی ان کو خوشخبریاں سناتے تھے کہ بس آپ کی کامیابی دنیا آخرت کی ہے. نذیر ڈرانا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ تحقیق پہلے میں نے کی ہے، بتا دیا ہے آپ کو. انذار کا مطلب عام ڈرانا نہیں ہوتا، یہ وہ ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت کی بنیاد پر کسی کو بچانے کے لیے اس کو ڈرایا جاتا ہے. مثلا کوئی بچہ اگر پانی میں گر رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، آپ اس کو بیٹا اگر وہاں گر جائیں گے تو آپ گر جائیں گے اور آپ جل جائیں گے. تو یہ ڈرا تو رہا ہے اس کو، لیکن شفقت کی بنیاد پر ڈرا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کو نذیر، آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے سچا دین دے کر، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے. ان لوگوں کی اس طرح کی بےہودہ باتوں میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ہو جاتا ہے آدمی، دیکھو نا، نیکی کی دعوت دینے والا بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنی سیدھی سیدھی بات ہے لیکن یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں لیکن یہ لوگ خود کو تباہ کر رہے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عام ایک مبلغ ہو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ کا نبی تو ان کے لیے ہر وقت راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے. لعلک باخع نفسک، اللہ نے پھر تسلی دی کہ اپنے آپ کو ماریں گے آپ. بھائی آپ کا کام بشیر ہیں آپ اور نذیر ہیں بس. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، سأل یسأل سے مجہول کا صیغہ ولا تسأل، اور تجھ سے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے. ہاں اگر تبلیغ نہیں کی ہے تو وہ تو پوچھا جائے گا، لیکن آپ بشیر اور نذیر ہو کے رہے اور اپنا کام ڈیوٹی انجام دیتے رہے، پھر بھی لوگ جہنم میں گئے تو پھر آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور ڈراؤ. یعنی جنت کی تو خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو لوگ جہنم اختیار کر چکے ہیں، اصحاب الجحیم یعنی جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. یہ ایک قسم کی تسلی دی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیوٹی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. جب وہ آپ نے ادا کر دی تو پھر آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں